السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زلزلہ سے متاثر ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رب کریم آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حساب و کتاب میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور آج ایک میری جاننے والی جو اس گروپ میں بھی ہوتی ہیں، ان کی دادو جان فوت ہو گئی، تو رب کریم ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الاقراء پڑھیں گے۔ اس کے دو نام ہیں، سورۃ العلق اور سورہ اقراء، دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے اور 280 حروف ہیں، اور یہ تو ابتدا ہے قرآن کریم کی جو غار حرا میں آپ جانتے ہیں کہ نازل ہوئی۔ تھوڑا سا پس منظر پڑھ لیتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ تو حضرت سے میرے محبوب، آپ کے محبوب، اللہ کے بڑے پیارے، وہی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی تھی، یعنی جو رات کو دیکھتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صبح سب کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر خلوتوں میں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے غار حرا میں چلے گئے۔ جب کھانا ختم ہوتا تو دوبارہ واپس آتے تھے، کھانا لے کے جاتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن فرشتہ آیا، اس نے کیا کہا، ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ آ کے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے، اقرأ پڑھیے، بسم، نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کریم کے نام کے ساتھ، یا اپنے رب کریم کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے، الذی، وہ اللہ جس نے خلق کا، جس نے پیدا کیا۔ کتنی خوبصورت ابتدا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، محبوبہ اس کے نام سے ابتدا کیجیے۔ خلق الانسان، خلق اس نے پیدا کیا انسان کو من علق۔ آپ پلیز اپنے اس کو میوٹ کر لیجیے زہرا بہن۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، عین لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں پھنس جانا۔ جیسے شکار کرنے کے لیے شکاری جاتے ہیں نا، تو جال میں جیسے طوطے پھنس کے، یا اس کے علاوہ مچھلیاں وغیرہ، تو پھنس جانا، اور اسی سے ریلیٹڈ ہے تعلق، جیسے ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو جڑا ہوا ہوتا ہے نا، اور اسی طرح معلق لفظ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا۔ اس کا لفظی معنی تو الگ کا کیا گیا ہے، جمے ہوئے خون، تقریباً قرآن کریم میں ایسے ہی آیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ابتدا میں تو ایک تھوڑا سا ڈاٹ ہوتا ہے نا جو عورت کے رحم کے اندر، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو سیف رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ تو الگ بہرحال قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا پڑھیے، پھر فرمایا اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اس میں بلا کی چاشنی ہے، بلا کی محبت ہے، وہ ہے نہ کریم سونا رب کو اس کے مانتا ہے نہیں مانتا، سب کو وہ نواز رہا ہے، جیسے میں، آپ، سب، کان، یہ ہر چیز، ہوا، جتنا غور کرتے جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ رب کریم ہر ایک کو یہ کان، ناک، آنکھیں، چاہے اس کا ماننے والا ہے چاہے نہیں ماننے والا، ہر ایک کو نواز رہا ہے۔ تو چلو پیدا ہوا تو یہ چیزیں دے دی، لیکن یہ بھی تو رب کہہ سکتا تھا نا کہ وہ لوگ جو مجھے مانتے ہیں ان تک اے سورج تم جاؤ، اے بارش وہیں پہ برسو، باقی جو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو۔ بلکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ رب کریم بارش کو بھی کہتا ہے کہ تو برس ہر جگہ، کوئی میرے مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح سورج ہر جگہ اپنی روشنی اور وٹامن ڈی جو سب سے مہنگی چیز ہے وہ بھی بکھیر رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، وہ اکرم ہے، اور ذرا سے کوئی محنت کرے تو اس کو اللہ بے حد نوازتا ہے۔ اہل ایمان کا یہ آپ دیکھ لیں کتنی ان کی عمر ہوتی ہے، کتنی وہ محنتیں کرتے ہیں۔ اگر ایک سانس کے
عوض بھی بندہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس ایک آنکھ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور رب کریم اتنی شانوں سے کہتا ہے کہ وہ جو میرے ماننے والے ہیں نا، میں ان کو جنت جیسی نعمت دیتا ہوں، اس میں سب کچھ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی، وہ اللہ جس نے علامہ، تعلیم دی، سکھایا، بالقلم، قلم کے واسطے سے، قلم کے ذریعے سے۔ اس میں بھی کتنی شان ہے، قلم کی بھی بڑی شان ہے۔ دیکھیں قلم کے ساتھ ہی سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو یہ قرآن کریم ہے، یہ بھی، پھر احادیث طیبہ، پھر جتنے علوم میں سب قلم کے ذریعے نا۔ اور جب پہلی قلم بنی تھی، نون والقلم والی بات جو آتی ہے، پہلی قلم کو تو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ، جو کچھ ہوا ہونے والا ہے سب کچھ لکھ۔ تو لکھنے کی بڑی بات ہے کہ آپ کو بھی میں کہوں گی، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو آپ لکھ لیا کیجیے، کیونکہ ہمارا مائنڈ بھول جاتا ہے نا کچھ، لیکن اگر کوئی لکھا ہوا ہوگا، جیسے ہی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو بات آپ میں سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں جب فرشتہ نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبوبہ پڑھیے، اور پھر 3 دفعہ زور سے بھینچتا ہے پکڑ کے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور کہاں تک علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ آیات، یہ جو 5 آیات ہیں، یہ کہتے ہیں فرشتہ کے پڑھیے۔ تو کیا انداز ہوگا اس فرشتے کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان دیکھیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارا تذکرہ جو کچھ ہوتا ہے تو کن سے کرتے ہیں؟ اپنی بیوی سے، اما خدیجہ سے، اور وہ اتنے اچھے الفاظ میں تسلی دیتی ہیں۔ سارا سن کے نا، پہلے دھیان سے سنا، پھر اس کے بعد تسلی دی، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ تو آپ اٹھاتے ہیں نا محبوبہ، امراء کے ساتھ تو چلے کوئی نہ کوئی لگا رہتے، غریبوں کی بھی آپ امداد کرتے ہیں، اور مہمانوں کی خاطر توضع آپ کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا وتیرہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کون تسلی دے رہا ہے؟ بیوی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شوہر جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ ان کو اچھے انداز میں تسلی دیں۔ اور پھر اما خدیجہ کدھر لے کے جاتی ہیں؟ اپنے پڑھے لکھے، وہ جو ورقہ بن نوفل ہے نا، بہت مشہور چچا زاد بھائی تھے زمانہ جاہلیت میں، اس وقت بھی عیسائی مذہب ضرور اختیار کیا تھا، لیکن انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، بزرگ ہو چکے تھے اور وہ سارا علم جانتے تھے۔ تو جب ساری بات سنوائی گی نا انہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس ٹائم زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے نکال دے گی، یعنی مکہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک جو بھی وہ چیز لے کے آیا، جو آپ لے کے آئے ہیں، اس سے ایسی اذیتیں دی گئیں، اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا۔ تو اس کے بعد جلد ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی، آپ کو ایک طرف رکھ دینے سے اس کی ادائیگی واجب نہیں ہو جاتی، وہ آپ چاہیں تو اپنے پلیز اپنی اس کا فون جو ہے بند کر دیں، درمیان میں آپ نے جو آن کر دیتے ہیں، اس طرح دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری بیویاں تھیں۔ اب اما خدیجہ جس طرح تسلی دے رہے ہیں، اسی طرح حضرت اما عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ محبوب کا اخلاق کیسے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ بات میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ یعنی ساری بیویاں ہر قسم کی، بیوہ تھی، ینگ تھی، ایجڈ تھی، ہر ایک نے یہی بتایا کہ آپ بہت ہی عظیم انسان تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ پہ پہلے سے ہی، دیکھیں یہاں پہ سارا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اما خدیجہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا رب، اما خدیجہ کا بھی دیکھیں ایمان کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو
اس میں اور کون کون سی بات پتہ چلی؟ ایک تو یہ کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، علم کی طرف توجہ دینا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلی وحی کس کی طرف توجہ دلا رہی ہے؟ پڑھیے کس کے نام سے، جیسے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہاں بسم اللہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو برکات تو ہوں گی، آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی تو آپ برائیوں سے بھی بچتے رہیں گے۔ اور ایک اور بات جو پتہ چلی کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے باہر، اور صحابہ آپس میں بات کرتے کرتے تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ دو طبقے بن گئے، ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر بہت عابد شخص ہے جو لمحے لمحے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے، یعنی شب بیداریاں کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ تو دوسرا ایک شخص ہے جو عالم ہے، لیکن وہ نہ شب بیداری کر سکتا ہے نہ روزے رکھ سکتا ہے، بس فرائض جو ہیں یعنی فرض روزے فرض نمازیں وہی پڑھتا ہے، باقی علم کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو ایک طبقہ کہنے لگا کہ ظاہرہ عابد کا مقام بہت زیادہ ہے، ہر ٹائم جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جبکہ دوسرے طبقے نے کہا کہ عالم کا مقام بہت زیادہ ہے۔ بہرحال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ہیں، اور جب بات پوچھی جاتی ہے تب دیکھیں رسول اللہ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا، ایک عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عالم وہ ہوتا ہے جو علم سکھانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جیسے آپ میں سے کوئی ادنا بندہ اور اس میں سے مجھ محمد کی فضیلت۔ اگر صحابہ اور رسول اللہ کے درمیان بھی تفاوت ہوتا، یہ درمیان میں گیپ دیکھا جا سکتا تو بہت زیادہ ہے، انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ایک عام ادنا شخص کے فرمایا کہ وہ عابد اور عالم کا مقام کتنا ہے جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یہ پتہ چلی، پھر ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے پہلے جو باتیں پوچھی تھی حضرت آدم سے وہ کیا تھی؟ اشیاء کے نام تھے، اور کن کو کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کیجیے، جبکہ سارے فرشتے ازل سے ابد تک وہ تو پرہیزگار ہی ہیں، انہوں نے تو غلط سیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو غلط کر بھی نہیں سکتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے تو بھی نمازوں کی ابتدا بھی نہیں کی تھی، لیکن فرشتوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتی وہ بھی تو علم ہی تھا نا، علم کے سبب حضرت آدم کو بھی فضیلت دی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور میں آج کل وظائف کے اوپر تو لگے رہتے ہیں، کیا علم کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ ہماری توجہ علم کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ وظائف چھوڑ دیں، ضرور پڑھیں، وظائف کی بڑی بات ہے، مغرب کے بعد جیسے پڑھی جاتی ہے سورہ مبارکہ، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ، آپ بھی پڑھیں، لیکن علم بھی سیکھیں۔ ان لوگوں سے اسپیشلی میں کہوں گی کہ جو وظائف میں تو لگے رہتے ہیں لیکن علم کی طرف نہیں آتے، تو یہ بات لمحہ فکری ہے۔ اور ایک اور بات، جب حضرت خدیجہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ زملونی، مجھے کپڑا اڑا دیں۔ اب یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ دیکھیں ایک چادر مجھے اڑا دیں، سورہ مزمل پوری سورہ مبارکہ نازل کر دی۔ اللہ کو اپنے محبوب بہت زیادہ پیارے ہیں، اور رسول اللہ کو آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ کیا آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے؟ اگر پیار ہے تو ایک حدیث طیبہ سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علم کو قید کر لو، علم کو قید کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ محبوبہ علم کو قید کرنا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ علم کو لکھ لینا، اس سے قید کرنا ہے۔ تو آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، دنیا کے علم کے لیے تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، تو دین کے علم کی طرف آپ کی محبت ہے نا، تبھی آپ آن لائن ہو، تبھی تو آپ کچھ سیکھ رہے ہو نا۔ جب تک ہم مسلمان اصل قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے، سیکھتے رہے، تو ہمارا بڑا نام تھا۔ آج ہم دنیا کے علوم، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ علم حاصل نہ کریں، حاصل کریں، اب دنیا کمانے کے لیے علوم حاصل کریں تو وہ مقام، وہ عزت نہیں ہے۔ پلیز آپ اپنے اس کو میوٹ رکھا کریں۔ تو علم ضرور حاصل کریں،
کیونکہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ علم کی طرف نہیں آ رہا. دنیا کی بھی علوم کیوں حاصل کیے جاتے تاکہ ہماری کمائی ہو. اگر آپ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو دنیا کے علم میں بھی بڑا فائدہ ہے. تو دونوں علوم کی طرف آپ ضرور توجہ کیجیے. بہرحال آیا علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا سب کچھ سکھایا. رسول اللہ کو آپ خود سوچئے، اللہ نے سکھایا، کتنا علم ہوگا. میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی امت یہ قرآن اگر پڑھتی تو محبوب کے علم کو ترازو میں نہ تولتی کہ ان کے پاس اتنا علم ہے تو اتنا علم ہے. اللہ نے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے انسان کو اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے. کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان یطغی، جیسے طغیانی ہوتی ہے نا، سمندروں کے اندر طغیانی آگے کیا مراد ہوتا ہے؟ اتار چڑھو آتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ ہاں یا بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے. ارآہ استغنی ان اور رآہ، اب وہ جبکہ رآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ارآہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. مراد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. استغنا غنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال آ گیا، اسے کسی اور کی حاجت نہیں. اس کے پاس علم آ گیا بس وہ بڑی چیز ہوگی. یعنی یہاں پہ ہماری توجہ بھی دلائی جا رہی ہے. جب انسان کے پاس کچھ آتا ہے نا تو اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اگر وہ نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر وہ نہ فضل کرتا، نہ ہمارے پاس اولاد ہوتی، نہ علم ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز بھی ہمیں مل جاتی ہے تو کون دیتا ہے؟ رب کریم دیتا ہے. ان الی ربک الرجع، ان بے شک، یہاں پھر توجہ دلائی جا رہی ہے. انسان سوچ لے، کچھ شک نہیں کہ تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب جانا ہے تو کیا آپ نے جانے کی تیاری کی؟ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو بیگ بھر بھر کے جاتے ہیں، حالانکہ اپنا گھر ہوتا ہے. یہ بھی جو چیز ہے تو یہ بھی چیز ہے. کہیں وزٹ پہ جاتے تو تب بھی بھر بھر کے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں یہ ضرورت پڑے گی. تو جب ہم نے پرماننٹ جہاں رہنا ہے اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. پھر ایک اور بات، ارائیتا بھلا دیکھو تو صحیح، انکان علی الہدا، نہیں اس میں سے ایک لفظ میں چھوڑ گئی. ارائیتا آپ نے دیکھا، اللہ جی اس بندے کو ینہا جو منع کرتا ہے. یہ بات کس کی ہو رہی؟ ابو جہل کی. کس کی بات ہو رہی؟ ابو جہل کی. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ منع کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دفعہ اس نے، اصل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، پہلے میں وہ سمجھا دوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، تو ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کے کہی کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، ان کی گردن کو ایسے، یعنی استغفر اللہ، رون ڈالوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک دن رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی اس نے دیکھا نا وہ بڑے خوشی سے کہ میں جاتا ہوں، ابھی میں یہ کر دیتا ہوں، بری نیت تھی نا اس کی. تو جب قریب پہنچتا ہے، اللہ محافظ تھا نا، وہ ڈر کے پیچھے آیا، وہ ڈر کے پیچھے آیا. تو لوگوں نے پوچھا تو بتانے لگا تو میں نے ایک خندق دیکھی ہے جو آگ سے بھری ہوئی، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، یعنی میری طرف آ رہے ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر وہ میری طرف آنے کی جرت کرتا نا تو فرشتے اس کا انگ انگ جدا کر دیتے. تو وہ کیا بد نصیب کرتا تھا؟ وہ رسول اللہ کو منع کرتا تھا. کس سے؟ نماز پڑھتے تھے. فرمایا عبدن اذا صلی، جب میرا بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ان کو منع کرنے والا یہ ابو جہل تھا. ارائیتا بھلا دیکھیے تو، انکان علی الہدا، اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو کتنا اس کا فائدہ تھا. مکہ میں رہتا تھا، ایک نماز کا ثواب اسے تو لاکھوں کے حساب سے ملنا تھا، صحابیت کا درجہ ملنا تھا. اب وہ برائیوں پہ اتنا اٹھا ہوا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو کیا اس کی شان بڑھ نہ جاتی؟ اب یہاں بات ابو جہل کی ہو رہی ہے، لیکن قیامت تک کے ہر شخص کے لیے جو کہ بندوں کو نیکی کے کام سے روکتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوں گی. میں ادھر ٹیبل کی سے، تو جو بھی قیامت تک جو بھی شخص لوگوں کو بھلائیوں سے، اچھے کاموں سے روکے گا تو وہ اسی زمرے میں آ جائے گا.
اگر وہ پھر اللہ فرما رہے دیکھیے کہ اگر وہ ہدایت پہ ہوتا وہ فائدے والا تھا، اور قیامت تک ہر بندے کے لیے کہ اگر بندے ہدایت پہ ہوں گے، خود بھی اچھے کام کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، تو یہ بندوں کا اپنا فائدہ ہے۔ او امر بالتقوی، یہاں بات ہو رہی ہے پھر ابو جہل کی کہ اگر وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، اس نے وہ بڑا متکبر ہو گیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تو مال بھی ہے تو لوگ بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ وہ اس سے اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کلا خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ اس روش سے باز نہ آیا تو وہ تکبر میں ہی رہا، اور اگر وہ اس گستاخیوں سے باز نہیں آیا، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے میں یہ کر دوں گا تو میرے پاس یہ ہیں، لوگ میرے پاس ہیں، وادیاں میرے پاس ہیں، میں ایک کو آواز دوں گا تو اتنے لوگ آ جائیں گے، یہ اس کو ناز تھا نا، تکبر تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ گستاخیوں سے باز نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ پیشانی کی جو اوپر والے بال ہوتے ہیں اس کو پکڑنے سے بڑا درد ہوتا ہے، تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، تو ہم ضرور اسے اس کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ پیشانی کے بالوں سے کتنا درد ہوتا ہے، ایک رئیس ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو گھسیٹیں گے۔ تو قیامت تک کوئی بھی شخص جب غلط کام کرے گا تو اس کو اللہ ایسے ہی گھسیٹے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کاذبہ کہتے ہیں جھوٹی کے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اللہ کہتے ہیں پھر وہ اپنے بلانے نا اپنے نشینوں کو، جیسے یدعو دعوت دینا ہوتا ہے، ندا دے دو، وہ بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں سنادع الزبانیہ، تو وہ بلاتے ہیں ہم بھی بلا لیں گے۔ اس میں بھی بہت بڑی باتیں ہیں۔ اب وہ دشمنی تو کس سے کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن رسول اللہ سے پیار اللہ کو تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب سے کرتا ہے، آنے دو ذرا، آنے دو، میں بھی فرشتوں کو بلا لوں گا۔ اب فرشتوں کو، ایک فرشتہ کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا میں فرشتوں کو بلا لوں گا، پھر وہ اس کو گھسیٹیں گے۔ کیا کریں گے؟ گھسیٹیں گے۔ اب یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہیں تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ قیامت تک کے ہر شخص کے لیے یہ بات ہے جو مساجد کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو مسلمانوں ہی کی مساجد کے اندر بڑے علم والے بنتے ہیں نا، اور ان مساجد کے اندر جا کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ مرنے والے شہید ہیں یا مارنے والا شہید؟ کیونکہ زیادہ تر تو مرنے والے بھی مسلمان ہیں اور مارنے والے بھی مسلمان ہیں۔ ضمناً ایک بات بھی عرض کر دوں، جن کے پاس علم ہوتا ہے نا ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے جو پیارے پیارے سے بندے ہیں نا، علم والے ہیں، وہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے، وہ مساجد کو آباد کرتا ہے، اور جو ویران کرتے ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کلا، ہاں ہاں، لا تطیعو، اس کی ایک نہ سنیے، وسجد، اور محبوبہ سجدہ کیجیے، وقترب، اور سجدوں سے کیا ہوتا ہے بندہ؟ اللہ کے قریب، تو یہی فرما رہے رب کریم اور قریب ہو جائیے۔ اب سجدہ دیکھیں، سجدہ سے کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر آپ نوافل ہی پڑھتے رہتے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، فرائض آپ چھوڑ دیتے ہو تو پھر وہ شان نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ
فرائض پورے کرتے ہیں، فرض پورے کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو بات محبوب کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ رب کریم کی، کہ جو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں، یہ لمبی حدیث طیبہ ہے، میں شارٹ کر کے سنا رہی ہوں، یعنی میں اس کے سارے اعضاء ہو جاتا ہوں، کان، زبان ایٹسٹرا، یعنی اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو بڑی شانوں والا ہے نا، ہاتھ پاؤں سے کیا مراد ہے کہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں، اللہ طاقتیں دیتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھانے والا وہ کون تھا؟ جو قرآن کریم کا نہیں بلکہ اپنی دور کی جو کتاب تھی اس کا کچھ حصہ جانتا تھا، علم والا بندہ تھا، اب وہ وہاں سے تخت اٹھاتا ہے، وہ ڈبیا تھی، ڈبیا بھی آپ ذرا مجھے دور سے اٹھا کے دکھائیں پاکستان سے، آپ کا اپنا ہی گھر ہو، کیا وہاں سے کوئی اٹھانے دے گا؟ نہیں، پاس جو پڑی ہوئی ڈبی ہوتی ہے اس کو بھی اٹھانے میں ایک آنکھ تو کیا کئی آنکھیں بھلک وہ کیا کہتے ہیں چھپکتی ہیں تو تب جا کے پہنچتی ہے دوسرے کے پاس ڈبی ہے، لیکن وہ علم والے بندے کو اتنی طاقت میسر ہوتی ہے کہ ایک ہی لمحے کے اندر آنکھ پلکنے کی یعنی چھپکنے کی دیر میں وہ سارا کے سارا سامنے موجود ہوتا ہے، تو کس کو؟ علم والے بندے کو۔ تو بہرحال میں نے وہ طاقت کا آپ کو بتایا، تو بار بار آپ کو کہوں گی کہ آسان طریقے سے سجدہ کیا کریں، کیونکہ یہ بہترین چیز ہے، کیونکہ تکبر اس سے مر جاتا ہے، پھر انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو سجدے کے بارے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ سجدے کی حالت میں اپنی رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، جیسے سبحان ربی الاعلی، یہ بھی ہے نا، آپ سجدے میں پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے آپ اچھے طریقے سے دعا مانگا کیجیے، اور سجدوں کی تو بڑی بات ہے، یاد رکھیں، حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، صوبان کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ کو سجدہ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا، تیری ایک خطا معاف کر دے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، دوبارہ آپ کے ایک بار سنا دوں کہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب بندہ اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو صحیح مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان آیات کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ایک تو یہ کہ علم کی بہت فضیلت ہے، آپ بھی علم نافع حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کیا کریں، آپ کی طرف جو ہفتے کے اندر 3 دفعہ جاتی ہے یہ تفسیر، پڑھا کریں، سمجھا کریں اور لکھا کریں، بار بار، نہیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو سب کچھ اویلیبل ہے، آپ سنا کریں، اور آپ کے اندر یہ جوش، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر جیسے وینسڈے والے دن ہم لوگ ادھر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر یہی درس و تدریس، ادھر بھی کو آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، جو قریب لوگ ہوتے ہیں سب کو میں کہوں گی، تو بہرحال علم کی طرف کوشش کریں، علم نافع حاصل کریں، پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں، اگر عمل آپ کریں گے تو اس علم کا فائدہ ہوگا۔ وہ جو اصول دیکھیں، علم آج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ وہ جو کافر تھے نا، ان کے بچے نہ ہی اتنا موبائل یوز کرتے ہیں، نہ ہی وہ اتنی زیادہ گیمیں دیکھتے ہیں، وہ گیمیں بھی وہی کرتے ہیں جن سے ان کا مائنڈ فاسٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ فضول گیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو صحیح علم کی طرف آئیے، جب ہم علم کی طرف آئیں گے، کچھ سیکھیں گے، اللہ عمل کی توفیق بھی دے گا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بار یہ بات پتہ چلی کہ ہم لوگ متکبر نہ ہو جایا کریں، کچھ چیز اللہ جب دیتا ہے تو اس پہ ہمیں جھک جانا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے رستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ میں خود جانتی ہوں جب ہم لوگوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا اور ابھی تک بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی تو ہیں نا جو ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیتے ہوتے ہیں،
تو ہمارے ساتھ بہت ساری مجاہدات بھی شامل ہیں جو لکھتی ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی جس طرح یہ ابھی آپ لوگ سن رہے ہو. ہم سارے مل کے کیا کریں گے، اللہ کو جب راضی کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو ہمارے معاشرے کے اندر سے بھی بہت ساری برائیاں چلی جائیں گی اور ہم بھی اچھائیوں کی طرف آ جائیں گے. تو سجدہ تلاوت لازمی کیجیے گا. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا ثواب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اپنے پرائے زندہ مردہ جو ہماری اس بچی کی داد و فوت ہوئی ہیں خصوصی طور پہ، اور اس کے علاوہ جو زلزلے میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اتصال کرتے ہیں، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ہر شخص کو میرے مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو زندہ ہے ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے گھروں پہ ہمارے معاونین پہ خصوصی کرم فرما. اے رب کریم ہم سے وہ کام دے دے جو تجھے تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں، اور اس کام سے بچا لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے ناپسندیدہ ہیں. اے رب کریم ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر رشتے میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. اے رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. میرے وطن عزیز کی خیر فرما. اے رب کریم میرے کی خیر فرما. تمام اہل ایمان کی چاہے جدھر بھی ہیں سب کی خیر فرما. اور میرے بار بار رب جو بار بار تجھ سے التجائیں کرتے ہیں، رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور سب لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تو اس سے وہ مانگتے ہیں کہ تیرے محبوب نے مانگا، اور اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. جو لوگ دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں اے رب کریم ان سب کی حاجات کو بھی پورا فرما. شفا کاملہ، اور اسپیشلی جنہوں نے آج کہا تھا اے اللہ ان کے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.